अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे पाकिस्तान का डबल नेशनलिटी के कानून के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये खबर जो है वो गर्म है कि ख़त्म करने जा रहा है। इसकी हकीकत क्या है, असल में कौन सा कानून जो है वो पास होने जा रहा है, इसको कवर करूंगा सबसे पहले इस टॉपिक में। उसके बाद फैमिली वीज़ा लगवाना है तो ये काम है जो आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कुछ नए कमेंट्स आए हैं जिसमें मुझे ये वापस वंस अगेन आपको बताना पड़ रहा है कि ये कौन सा काम है जिससे आपका वीज़ा कभी नहीं लगेगा। ये आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और ये काम नहीं करना। इसको कवर करूंगा दूसरे टॉपिक पे। उसके बाद वालिदैन के लिए 500 यूरो, 700 यूरो, 1000 यूरो की अनाउंसमेंट की गई है। किन की तरफ से और कौन एलिजिबल होंगे, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि स्पेन एम्बेसी अपॉइंटमेंट जो है उसके नए रेट जो है माफिया ने मुतारफ करवाए हैं और काफी ज्यादा क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। स्पेन एम्बेसी पाकिस्तान जो इस्लामाबाद में, वहां पे अपॉइंटमेंट के लिए, ख्वाह वो फैमिली वीजा हो, वर्क वीजा हो या कोई भी वीजा आपने अप्लाई करना है, तो वहां पे अपॉइंटमेंट का मसले मसाइल काफी ज्यादा है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको मिलेंगे। एक तो पाकिस्तान के जो डबल नेशनलिटी का कानून है उसमें हकीकत क्या है, उसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे मिल जाएगा। उसके बाद वालिदैन के लिए जो 500, 700 और 1000 यूरो की अनाउंसमेंट की गई है, जो इन्होंने नया पैकेज मुतारफ करवाया है, उसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले कि पाकिस्तान का जो डबल नेशनलिटी का कानून है क्या वो खत्म होने जा रहा है, इसमें हकीकत क्या है। असल में थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूंगा, 6 महीने पीछे। एक अहम मिनिस्टर हैं जो कि दफा की डिफेंस के मिनिस्टर हैं, ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से एक बड़ा अहम बयान जो है वो सामने आया था। उन्होंने कहा था कि पुर्तगाल के जो गोल्डन वीजा स्कीम है वहां पे बढ़ चढ़ के पाकिस्तानी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और वहां पे अरबों रुपयों के जो है वो वहां पे प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है और गोल्डन वीजा लिए जा रहे हैं पुर्तगाल के। तो यहाँ पे जो हुकूमत ने दादोशुमार तमाम किए हैं और तमाम डाटा चेक किया है, तो तकरीबन 200 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज के गोल्डन वीजा स्कीमें जो है वहां पे अप्लाई किया और वहां के भी जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी, और कुछ ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जिनके पास अब वहां के पासपोर्ट भी उनको मिल चुके हैं। तो इस सिचुएशन में जो हुकूमत पाकिस्तान है उन्होंने ये सोचा कि डबल नेशनलिटी के जो कानून है इसको ही खत्म कर दिया जाए। करप्शन अगर खत्म की तो फिर तो खुद अपने ऊपर भी उनको कवानीन बनाने पड़ेंगे। तो उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर ये देखा कि क्योंकि करप्शन पे तो अगर हम ज्यादा सख्ती करेंगे, पाबंदियां लगाएंगे, तो उसमें सारे लपेटे जाएंगे, ख्वाह वो आर्मी हो या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हों, मौजूदा जमातें हों, जो साबका जमातें हों, तमाम पे वो शिकंजा जो है वो कसा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इसकी लपेट में आए बगैर कुछ ऐसा कानून बनाते हैं जिससे डबल नेशनलिटी के कानून को खत्म कर दिया जाएगा। अब जो बुनियादी तौर पे और बेसिक जो शुरू में ये सब कुछ करने जा रही है, इसके पीछे है पीपल पार्टी। क्योंकि पीपल्स पार्टी का आपको पता है कि सबसे ज्यादा करप्शन में हाई रिकॉर्ड है। उसके बाद जो बाकी जमातें हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि इसको खत्म कर दिया जाए डबल नेशनलिटी का। और यहाँ पे जब वजाहत उनसे मांगी गई है कि डबल नेशनलिटी का ये जो कानून है ये क्यों कर खत्म करने जा रहे हैं और किन के लिए, तो उस वक्त जो है कुछ इस वक्त मौजूदा वज़रा जो हैं, जो मशीर हैं, उनकी तरफ से कुछ जवाब सामने आया और पीपल पार्टीज की तरफ से कुछ जवाब सामने आया। और वो जवाब ये हैं कि हम ओवरऑल तमाम कंट्रीज के लिए जो डुअल नेशनलिटी है, जो कि इस वक्त 22 कंट्रीज हैं, वो खत्म करने नहीं जा रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं और कुछ आर्मी के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ ग्रेड उन्होंने मुकर्रर कर देना, उससे ऊपर जो भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो डबल नेशनलिटी नहीं रख सकेंगे। अब हो सकता है जब ये अमेंडमेंट की जाए कवानीन में, तो उसमें जो है वो पॉलिटिशियंस को भी शामिल किया जाए, जो कि करना चाहिए लाजमी तौर पे। लेकिन बुनियादी तौर पे हुकूमत की तरफ से ये मौकफ आया कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये कानून लाया जा रहा है। अब ये कहाँ तक कामयाब होते हैं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी खबरें फैला रहे हैं जिससे काफी लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये कानून नहीं बनाया जा रहा। लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसमें कुछ मुखालफत सामने आती है या अपोजिशन की तरफ से या दूसरी चीज
کچھ اداروں کی طرف سے سامنے آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تمام اس کی لپیٹ میں آئیں، لیکن ابتدائی طور پہ ایسی کوئی بھی خبر نہیں ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ فیملی ویزا لگوانا ہے تو یہ کام مت کریں۔ میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے، اور میں نے جو ہے ریالٹی کی بیس پہ اس طرح بات کی تھی کہ بہت زیادہ فیملیز ایسی ہیں جو میرے پاس رابطے میں تھیں اور ان کے ساتھ یہ مسئلے بنے، ان کے ویزے نہیں لگے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ 3-4 چیزیں ویزا لگوانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو چکی ہیں، جس میں ٹریول ہسٹری بہت زیادہ ضروری ہو چکی ہے، فائنینشیل پروف بہت زیادہ ضروری ہو چکے ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ بہت زیادہ جو ہے وہ ہو چکے ہیں، وہ اس کے بغیر جو ہے وہ لازمی ہو چکے ہیں، اس کے بغیر یہ ویزے نہیں لگ رہے۔ اب یہاں پہ ڈی این اے ٹیسٹ کی معافی مل جاتی ہے کہ آپ کا جو ہے بچہ کوئی نہیں ہے تو ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوگا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ٹریول ہسٹری اور فائنینشیل جو سپورٹ آپ فیملی کو کر رہے ہوتے ہیں منتھ ٹو منتھ، اس کا جو پروف ہے اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کے ویزا نہیں لگتے، کیونکہ اس میں ان کو ڈائریکٹ شک پڑ جاتی ہے۔ ایک تو اس فیملی کے بچے نہیں ہیں، جو کہ ایک سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے طور پہ آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے ہیں اسی فیملی سے، تو آپ کا نکاح شادی جو ہے وہ جینون ہے۔ لیکن جب آپ کے بچے بھی نہیں ہوتے اور جب آپ کی ٹریول ہسٹری بھی میچ نہیں کر رہی ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے فائنینشیل خدا نخواستہ پروف بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر ویزے کے چانسز زیرو ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈائریکٹ آپ کو شک کرتے ہیں کہ یہ آپ کی اوریجنل فیملی نہیں ہے۔ یہ ساری وجوہات اس وجہ سے درپیش ہوئی ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں انہوں نے مافیا کے طور پہ بڑا ایکٹیو رول ادا کیا ہے پاسٹ میں، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں، بہت بڑے بڑے فراڈ کیے ہیں اسپین ایمبیسی کے ساتھ اور یورپی یونین کے باقی ایمبیسیز کے ساتھ اور شنجن ویزا لینے کے لیے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ محتاط ہو چکے ہیں، اس طرح کے قوانین پہ سختی سے اب یہ عمل پیرا ہے۔ اس وجہ سے یہ ذہن میں نکال دیں کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایک دوست نے کمنٹ کیا ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، نہ ہی اس کا کمنٹ چلانا چاہتا ہوں، لیکن آپ نیچے اگر جا کے پڑھنا چاہیں گے تو پڑھ سکتے ہیں۔ پرسوں والی ویڈیو کے نیچے انہوں نے کمنٹ کیا کہ 2 سال پہلے نکاح ہوا، ٹریول ہسٹری کیونکہ میچ نہیں کر رہی، ٹیلی فون پہ نکاح ہوا، اب جو ہے وہ ہم نے بچے بھی پیدا ہو چکے ہیں، رخصتی 2 سال بعد ہوئی تھی، اب ہم جو ہے وہ منگوانا چاہتے ہیں فیملی یہاں پہ، تو کیا ٹریول ہسٹری مجھ سے مانگیں گے؟ بالکل مانگیں گے، اور وہ مانگ رہے ہیں۔ 99 بلکہ 100% ہو چکا ہے ڈی این اے ٹیسٹ اور ٹریول ہسٹری اور فائنینشیل پروف وغیرہ جو ہیں یہ سب سے مانگ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ سے تو لازمی طور پہ انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ، فائنینشیل پروف اور ٹریول ہسٹری مانگنی ہے۔ تو اس سچویشن میں اب کیا کیا جائے؟ اس سچویشن میں کوئی بھی جو ہے وہ میں آپ کو تجویز نہیں دوں گا، یہی تجویز ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کے سبمٹ کروائیں، اس کے بعد جو ہے ان کو کورنگ لیٹر کے ذریعے جب وہ آپ سے پروف مانگتے ہیں تو ان کو کور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اب وہ نہیں مان رہے کہ آپ نے فون پہ شادی کی تھی، آپ کی شادی جو ہے وہ بعد میں رخصتی ہوئی، آپ نے ٹیلی فون پہ کی۔ تو اس طرح کا انٹرنیٹ پہ، ٹیلی فون پہ یہ بالکل جو ہے وہ شادی پہ جو فیملیز کو وہاں پہ جو ہے وہ نکاح نامہ آپ کا رجسٹرڈ ہو جاتا ہے اس ڈیٹ پہ جب آپ نے فون کیا تھا، فون پہ نکاح کیا تھا یا انٹرنیٹ پہ کیا تھا، تو نکاح خواہ جو ہے وہ اسی وقت آپ کا اندراج آپ کی یونین کونسل میں کروا دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے بعد میں اس کی ڈیٹس بھی تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے اب اس کا یہی حل ہے کہ آپ نے ایمبیسی کو آمادہ کرنا، اس کے علاوہ اور کی چانس نہیں ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ والدین کے لیے 500، 700 اور 1000 یورو کا جو نیا پیکج ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے، وہ کن کی طرف سے ہے؟ اصل میں آپ کو پتا ہے کہ آبادی بڑھانے کے لیے تمام صوبے اور تمام جو بڑے بڑے شہر ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسپین کی آبادی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ امپروو کیا جائے، اور جو لوکل لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں تاکہ آنے والا جو فیوچر ہے اسپین کا وہ محفوظ رہے۔ اب یہاں پہ جو میڈر ایجنٹامنٹو ہے انہوں نے ایک نئی اناؤنسمنٹ کر دیا کہ اگر آپ کا پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے 500 یورو، دوسرا ہوتا ہے 700، اور اگر تیسرا ہوتا ہے تو 1000 یورو آپ کو بونس دیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ مترنی داد پترنی داد کے علاوہ ہے، اور جو جرنی داد آپ کو پیسے دیتے ہیں پیدائش پہ اس کے بھی علاوہ ہے، یہ رقم آپ کو ملے گی، یہ اس میں انکلوڈ نہیں ہوگی۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 2 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں ایک بہت ہی بری خبر کی۔ وہ خبر یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ مافیا ہے اسلام آباد میں، جو اسپین ایمبیسی کے لیے فیملی ویزا یا ورک پرمٹ یا کوئی اور آپ نے وزٹ ویزا وغیرہ لگوانا ہے اسپین کا یا شنجن کا، تو اس کے لیے جو آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے کے لیے،
اس کے لیے منہ مانگی جو ہے وہ رقم وصول کر رہے ہیں، اور مافیا کافی زیادہ ایکٹیو ہے۔ ریسنٹلی مجھے کچھ کمنٹ بھی آئے ہیں کہ 10-10 لاکھ روپے سے زیادہ اپائنٹمنٹ مانگی جا رہی ہے، اور کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ ہمیں یورو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اتنے یورو آپ کے لگیں گے۔ وہ جب یورو کا حساب کیا جاتا ہے تو 10 لاکھ سے بھی زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے، جو کہ ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ہمیں اپائنٹمنٹ تب ملے گی۔ اپائنٹمنٹ صرف ملے گی، اس کے بعد آپ کا ویزا لگے نہ لگے، اس پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اس وقت ریٹ طلب کیا جا رہا ہے۔ کبھی اٹلی کی ایمبیسی کے ساتھ اس طرح کی سچویشن تھی، لیکن اس وقت اسپین کی ایمبیسی جو ہے وہ اٹلی کی ایمبیسی کو پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ بالکل بے لگام مافیا جو کہ عوام کو تنگ کر رہا ہے اور منہ مانگی رقم جو ہے وہ وصول کر رہا ہے۔ اس پہ بہت جلد جو ہے وہ اسپین کی حکومت کو بھی ایکشن لینا چاہیے۔ یہاں پہ بھی کافی زیادہ کوشش جاری ہے ان تک پہنچانے کے لیے۔ میں نے بھی بارہا مرتبہ آپ لوگوں کے ساتھ ای میل شیئر کی ہے کہ لازمی طور پہ ای میل، اب AI کا زمانہ ہے، آپ ای میل لکھوا سکتے ہیں، اسپینش زبان میں لکھوا سکتے ہیں، انگلش سے اسپینش میں ٹرانسلیٹ کروا سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہوم منسٹری کو، فارن منسٹری کو، وہاں کے ایمبیسی کے ایمبیسڈرز ہیں ان کو بہت زیادہ ای میلز کریں، ہر کوئی ای میل کرے، اور اس تبھی جو ہے آپ کی آواز وہاں تک پہنچے گی اور کچھ ایکشن سامنے آئیں گے۔ تو دوستو جیسے کوئی نئی اپڈیٹس آتی ہیں اس کے بارے میں بھی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ آواز زیادہ سے زیادہ پہنچے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس وقت سچویشن یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کچھ رک جانا چاہیے اپنی اپائنٹمنٹ۔ اگر اتنی زیادہ مہنگی آپ کو مل رہی ہے تو بالکل بھی میرا مشورہ ہے کہ آپ کو یہ اپائنٹمنٹ اتنے ریٹ پہ لے کے اپنی فائل کو بالکل بھی جمع نہیں کروانا چاہیے۔ ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ، اللہ حافظ۔